بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، زمین اللہ رب العزت کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یوں تو مکمل کرۂ ارض ہی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے بچھونا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنی زبردست حکمت کے تحت اس کے بعض خطوں کو دوسرے خطوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ انہی فضیلت والے خطوں میں ایک خطہ شام بھی ہے۔ متعدد قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملک شام کے متعلق بات کریں گے، ایک ایسا خطہ جس کی برکت کے لیے دعا کے الفاظ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوئے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک شام کی تاریخ کیا ہے، اس جگہ کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا تھا، ملک شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا قیامت کا آغاز ملک شام سے ہوگا، احادیث مبارکہ میں شام کی طرف سے اٹھنے والی کون سی آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے، شام کے کون سے لشکر کے لیے جنت کی بشارت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، کیا میدان حشر بھی ارض شام میں ہی سجے گا، ان سب باتوں کے متعلق احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ شام ہے سریانی زبان کا لفظ، اس کو سیریا بھی کہتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف سے منسوب ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد حضرت سام علیہ السلام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے، اور یہی سرزمین طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے اس علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ اس سرزمین کو دوسرے خطوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 70-71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس سرزمین پر پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ برکت والی سرزمین شام ہے۔ اہل علم اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کو ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین پر بہت سارے انبیاء کرام کو مابعوث فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین کو اپنے نور نبوت سے جگمگایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے 2 مرتبہ شام کا سفر کیا، ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ جو بحیرہ راہب کے واقعے کے ساتھ معروف ہے، اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے۔ اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اسی پر اللہ کے 3 مقدس گھروں میں سے ایک گھر واقع ہے، اور وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ یاد رہے، ماضی میں فلسطین ملک شام کا ہی حصہ شمار ہوتا تھا۔ سرزمین شام پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کے زیر سرپرستی میں تھی، بعد میں برطانیہ اور فرانس کی پالیسیوں نے اسی طرح اس ملک کو 4 ملکوں کی سرزمین سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کر دیا۔ قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے مراد یہ پورا خطہ ہے جو موجودہ 4 ملکوں پر مشتمل ہے۔ خطہ شام صرف قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے نہیں، احادیث نبوی کے اندر بھی ایک قابل تعظیم خطہ کے طور پر مذکور ہوتا ہے، اور محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ساتھ شام کے لاتعداد مناقب روایت کیے ہیں۔
یہاں تک کہ کئی اہل علم نے آیات اور مستند احادیث پر مشتمل سرزمین شام کی فضیلت پر باقاعدہ تصانیف چھوڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بخاری شریف میں مروی ہے، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما۔ ناظرین، اگر شام کی تاریخ کے متعلق بات کریں تو شام 4 ممالک پر مشتمل ہے، اور وہ سیریا، لبنان، فلسطین اور اردن ہیں۔ عالمی جنگ عظیم تک یہ چاروں ممالک ملک شام میں شامل تھے۔ انگریزوں اور اہل فرانس کی مکاری نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور 1920 میں موجودہ شام بنام سوریا وجود میں آیا۔ انگریزی میں سوریا کو سیریا اور عربی میں عرب جمہوریہ سوریا کہا جاتا ہے۔ اسے اردو میں شام کہا جاتا ہے۔ موجودہ شام براعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، جو 3 براعظموں کا سنگم ہے: براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم افریقہ۔ اس کے مغرب میں بحیرہ متوسط اور لبنان، جنوب مغرب میں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل، جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ملک شام کی بات ہو تو اسے 4 ممالک سوریا، لبنان، فلسطین، اردن مراد ہوں گے۔ یہاں اسی پس منظر میں ویڈیو ہوگی۔ بلاد شام میں فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریا کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد اقصی کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور دنیا کی دوسری مسجد ہے جو کعبہ کے بعد بنائی گئی۔ اس کے بنانے والے انبیاء کرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اس کا سفر کیا اور زیارت کے طور پر یہاں پر سفر کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہاں پر ایک وقت کی نماز 250 نماز کے برابر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے اور یہ مقدس سرزمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ جو بحیرہ راہب کے واقعے کے ساتھ معروف ہے، دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے۔ یہ شام ہمیشہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ یہاں بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ عراق سے شام کا سفر کیا اور یہیں سے اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لقدق صحرا میں چھوڑنے کے لیے سفر کیا تھا۔ آپ کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کر اس کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا، مگر عین وقت پر آپ کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بغیر تاخیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کرتے ہیں اور وہ لشکر فتح یابی سے ہمکنار ہوا۔ عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ناظرین، اسلامی فتوحات سے پہلے دراصل شام ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پائے تخت رہا۔ یہیں پر بیٹھ کر رومن ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ایک بڑے خطے پر قائم اپنی امپائر کا انتظام و انصرام کرتا تھا، جو کہ اس جگہ کی جغرافیائی اہمیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ رومن تنتنا اور جبر کا ایک سکہ کل 1/4 دنیا پر یہیں سے چلایا جا رہا تھا۔ اسلام کے شیر جزیرہ عرب سے نکلے تو مغربی سمت سے سب سے پہلے حلہ ظلم کے اسی راج گھاٹ پر بولا گیا۔ چنانچہ بیرونی فتوحات میں انبیاء کی یہ سرزمین اہل اسلام کے لیے پہلا خدائی تحفہ تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح کی مجاہد سپاہ کے ہاتھ یرموک کی فیصلہ کن شکست کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کی مجاہد سپاہ کے ہاتھوں یرموک کی فیصلہ کن شکست کے بعد سیزر ہیرکولس اپنا یہ تاریخی جملہ کہتا ہوا رخصت ہوا: سلام اے ارض شام، جس کے بعد کبھی ملنا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خطہ اذانوں کی گونج میں عدل فاروقی کا نظارہ کرنے لگا۔ شام کا مسلم افواج کے ہاتھوں میں آنا تھا کہ ایشیا اور افریقہ میں پھر رومنز کے باقی مقبوضات پکے پھل کی طرح ایک ایک کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں گرنے لگے، اور تکبیروں کی گونج میں مغرب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے مسلم افواج مصر سے بڑھتی ہوئی افریقہ کے ایک بڑے علاقے تک صبح صادق کی طرح پھیل گئیں، بلکہ کچھ ہی دیر بعد بحیرہ ابیز کے ساحلوں پر بڑھتی ہوئی
پوری شمالی افریقہ پر حاوی ہو گئیں، یہاں تک کہ کیروان مراکش سے ادھر رکنے کا نام نہ لیا، جہاں شمال کی جانب بحیرہ ابیض کے دوسرے پار اندلس یعنی یورپ رہ جاتا تھا، جس اٹلانٹک اوشن مغرب کی جانب خشکی ختم بحیرہ اوقیانوس کی بابت اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ دنیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی 2 عشرے بعد یہیں شام سے بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر ابیض کو، جس کا دوسرا نام کسی وقت بحیرہ روم ہوا کرتا تھا، اسلام کے بحری بیڑوں کی آماجگاہ بنا دیا گیا، اور قبرص اور سلسلی ایسے اسٹریٹجک جزیروں کو زیر نگین کرتے ہوئے سیزر کے پایا تخت قسطنطنیہ پر چڑھائی کے لیے موحدین کے لشکر روانہ کیے۔ چند عشرے بعد یہیں سے بیٹھ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک اندلس کا خراج وصول کرنے لگا۔ چنانچہ مغرب کی جانب ہونے والی تمام تر اسلامی توسیع کے لیے ارض شام ایک گیٹ وے بنا رہا۔ اس کے بعد کوئی 3 صدی تک رومنوں کی بائزنٹینی امپائر کے ساتھ عباسی خلفاء اور بعد ازاں کچھ علاقے امارتوں کی مسلسل جنگ رہی، تو اس کا بیس کیمپ بڑی حد تک شام ہی رہا۔ اس لحاظ سے شام مجاہدین سے کبھی خالی نہ رہا۔ اسلام کے دور عروج میں بھی شہادت کے متلاشی صدیوں تک اسی جگہ کو اپنا مستقر بناتے رہے۔ پھر جب مسلم قوت کے کمزور پڑ جانے کے بعد صلیبی یلغاریں شروع ہوئیں، تو یہی خطہ جو کبھی بندگان صلیب پر عرصہ حیات تنگ کر رہا تھا، اب ان کی دست درازی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہدف تھا۔ 5ویں صدی ہجری میں بیت المقدس اور فلسطین کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا، اور بقیہ شام لینے کے لیے صلیبی افواج ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، جس کے بعد ان صلیبی قوتوں کا اگلا ہدف یہ تھا کہ عالم اسلام کے دیگر خطے بھی تاراج کر دیں۔ بلکہ ان کا ایک بدبخت رینالڈ ڈی شیتلون، جو کہ کرک کا صلیبی بادشاہ تھا اور مصر سے آنے والے حجاج کے قافلے لوٹنے کے لیے بہت آگے تک جایا کرتا تھا، علل اعلان بکتا تھا کہ وہ مدینہ پہنچ کر پیغمبر اسلام کی قبر اکھاڑنے سے کم کسی بات پر رکنے والا نہیں۔ یہی وہ خبیث النفس تھا جس کی بابت صلاح الدین نے قسم کھا کر یہ نظر مانی تھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کرے گا۔ چنانچہ ایک بار پھر پورے عیسائی دنیا کے مد مقابل پورے عالم اسلام کی جنگ یہیں پر مورچہ زن ہو کر لڑی جانے لگی۔ 6 صدی ہجری میں عماد الدین، نور الدین اور پھر صلاح الدین کے گھوڑے اسی ارض شام میں دوڑائے گئے کہ بالآخر اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس دیا۔ ہتین کا وہ تاریخی میدان فلسطین میں ہی واقع ہے جہاں پر صلاح الدین کی مجاہد سپاہ نے عالم صلیب کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور جس میں 7 صلیبی بادشاہ قید کر کے صلاح الدین کی سرکار میں پیش کیے گئے تھے۔ صلاح الدین کی جانب سے رینالڈ کے گستاخ رسول اور آخری درجے کا بدعہد تھا کو چھوڑ کر باقی 6 کی جان بخشی کر دی گئی تھی۔ ہتین در حقیقت 7 عشرے سے مسلسل جاری جہادی عمل کا نقطہ عروج تھا، مگر اس کے بعد بھی کوئی 200 سال تک ایوبی سلاطین اور پھر ممالک صلیبی حملوں کے مد مقابل یہیں پر مارکا آرا ہوئے اور امت کے لیے خدائی نصرت کا ذریعہ بنتے رہے۔ چنانچہ شام، خصوصاً فلسطین کے علاوہ شاید ہی کوئی خطہ ہو جس کو اتنی صدیاں اس تسلسل اور شدت کے ساتھ عرض رباط بنا رہنے کا شرف حاصل رہا ہو، اور وہ بھی امت کے ایک نہایت فیصلہ کن محاذ کے طور پر۔ یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا سیلاب قریب پورے عالم اسلام کو غرقاب کر چکا تھا اور بغداد کے دارالخلافت کو تہس نہس کر چکا تھا، تو صرف شام کا کچھ خطہ اور کچھ مصر باقی رہ گیا تھا جو ابھی تک مسلمانوں کا حصہ تھا۔ تاتاریوں کی وحشی یلغار کے سامنے ممالک اب عالم اسلام کی آخری امید رہ گئے تھے۔ تب سلطان العلماء عزیز الدین بن عبد السلام کے زیر تحریک مملوک سلطان سیف الدین مظفر قطر کی قیادت میں مصر سے اسلام کا ایک لشکر اٹھتا ہے، اور ہلاکو کے نائب قطبغا کے زیر قیادت شام میں پیش قدمی کرتی ہوئی تاتاری افواج سے مقابلہ کے لیے فلسطین کے تاریخی مقام عین جالوت کا انتخاب کرتا ہے۔ معرکہ عین جالوت کے نتیجہ میں پہلی بار مسلم دنیا اہل اسلام کے ہاتھوں تاتاریوں کو شکست فاش ہونے کی خبر سنتی ہے، ورنہ تاحال تاتاریوں کے لیے شکست کا لفظ سننے کی حسرت تک مسلم دلوں میں کبھی پوری نہ ہو پائی تھی۔ معرکہ عین جالوت کی بابت ہی
سلطان قدس کا یہ تاریخی نعرہ مشہور ہے کہ ہائے اسلام گیا۔ اس معرکہ کی بابت جو کہ رمضان میں جمعۃ المبارک کے روز ہوا اور جس کا نتیجہ جاننے کے انتظار میں پورا عالم اسلام دم ساد کر بیٹھا تھا، مشہور ہے کہ سلطان نے نماز جمعہ کے وقت تک معرکہ شروع نہ ہونے دیا، جس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام میں شرق تا غرب مسجدیں لشکر اسلام کی نصرت کے لیے دعا گو ہو جائیں۔ تو معرکہ تب شروع ہوا۔ اس سے چند اشرے بعد قازان کی قیادت میں تاتاری سیلاب کا ایک اور زوردار ریلا شام کا رخ کرتا ہے اور شقہب کے مشہور معرکہ میں مسلم افواج کے ہاتھوں منہ کی کھا کر لوٹتا ہے۔ اس معرکہ شقہب کے دوران روح رواں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ یوں بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شام اور خصوصاً فلسطین وہ ارض رباط ہے جہاں تاریخ اسلام کے پر آشوب ترین دور میں ایک صدی کے اندر عالم اسلام پر چڑھ آنے والی دو بدترین کافر افواج کے گھٹنے لگے، ایک یورپ کے قلب سے اٹھنے والا صلیبی طوفان اور دوسرا صحرائے گوبھی سے اٹھنے والا تاتاری ٹڈی دل۔ دونوں جہاد شام کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوئے اور یوں یہی خطہ پورے عالم اسلام میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دینے کا منبع بنا۔ تاریخ اگر اپنے آپ کو دہراتی ہے تو کیا معرکہ کفر و اسلام کا حالیہ ڈراپ سین بھی کہیں ارض فلسطین میں اور موجودہ دور کی جہادی تحریکوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہونے والا؟ تاریخ انسانی کے دو نہایت عظیم شر، صہیونیت اور صلیبیت، جو عالم اسلام کے خلاف صدیوں کا بغض پال کر ایک خاص تیاری اور خاص ایجنڈے کے ساتھ اس بار آئے ہیں، اس عالمی مملکت کفر کے خاتمہ کے سلسلے میں کیا یہی ارض رباط پھر سے کسی خدائی تعبیر کے ظہور میں آنے کے لیے میدان بننے والی تو نہیں، بلکہ بن نہیں چکی، جس کے نتیجے میں قدسیوں کی لازوال مملکت ایک وقتی تعطل کے بعد ہر بار کی طرح ایک بار پھر اپنے تاریخی شان و شوکت کے ساتھ بحال ہو جائے اور صدیوں کے لیے اسلام کے قلعے یہاں سے پھر ناقابل تسخیر ہو جائیں۔ ناظرین، کئی احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خطہ شام طائفہ منصورہ کا مسکن بنا رہے گا۔ اس مقدس سرزمین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے اوپر ہوگا، اور یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا، اور قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے، اور دمشق کے مشرق میں سفید مینار نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی یہیں پر ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی قیادت بھی سنبھالیں گے، اور دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین پر دم توڑ دیں گے، اور دنیا کے چپے چپے پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، اور یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف بھگا کر لے جائے گی، اور سب مومنین اسی مقدس سرزمین پر جمع کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یاد رہے، قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے تمام مسلمانوں کی قیادت سے کچھ وقت پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی۔ ناظرین، خطہ شام قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے بھی اور احادیث نبویہ میں بھی ایک نہایت قابل تعظیم خطہ کے طور پر مذکور ہے۔ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام کے لاتعداد مناقب روایت کیے ہیں، یہاں تک کہ اہل علم نے آیات و مسند احادیث پر مشتمل سرزمین شام کی فضیلت پر باقاعدہ کتابیں تصنیف فرما دی ہیں۔ چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ایمان کی سرزمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے۔ بعض جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں روشن ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ،
ہمارے شام میں ہمیں برکتیں نصیب فرما اور ہمارے یمن میں ہمیں برکتیں نصیب کر۔ باروایت بخاری حدیث نمبر 7095۔ شام کے لیے خوشحالی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ جگہ مومنین کا گھر ہے۔ ابن حوالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب امر یعنی جہاد اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کے مجموعے بنو گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حولہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ صورت پاؤں تو آپ میرے لیے کس لشکر کا انتخاب فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو اسی طرف لائے گا۔ ہاں، اگر تم وہاں نہ جاؤ تو تم یمن کا رخ کرنا اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2192 میں ہے، جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں، میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مددگار رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ طائفہ منصورہ والوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ اہل علم ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ گروہ مومن لوگوں کی انواع میں پھیلا ہوا ہے، ان میں سے تو کچھ بہادری کے ساتھ لڑنے والے ہیں، ان میں سے کچھ فقہا بھی ہیں، اور اسی طرح ان میں سے محدثین بھی ہیں اور عابد و زاہد لوگ بھی ہیں، اور ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بھی ہیں، اور اسی طرح ان میں اور بھی انواع ہیں، اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ یہ جائز ہے کہ یہ طائفہ اور گروہ مومنوں کی متعدد انواع میں ہوں، ان میں قتال و حرب کے ماہر اور فقیہ اور محدث اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے اور زاہد و عابد شامل ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو شام کے متعلق احادیث مبارکہ سنا رہے تھے، ضمناً تذکرہ طائفہ منظورہ کا نکل پڑا۔ اب دوبارہ احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں سرزمین شام کو حشر و نشر کی سرزمین بتایا گیا ہے۔ شام ہی وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ دجال کی ہلاکت بھی اسی سرزمین پر ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر و مشرق نجد کی جانب ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں والوں یعنی عرب کے دیہاتوں میں غرور و تکبر پایا جاتا ہے، اور مسیح الدجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑوں کے پیچھے تک پہنچ جائے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور پھر ادھر سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، مبارک باد ہو شام کے لیے۔ ہم نے عرض کیا، کس چیز کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ رحمان کے فرشتے ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ 9 مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا، ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد فرمائے گا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی شام تک پہنچ گئی ہے تو زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹیں گی اور بھی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور قیامت اس وقت لوگوں کے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ دجال کو اس باب لد کے پاس لے آئیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی شام کے فضائل و خصوصیات ہیں، مثلا یہ مومنوں کا مسکن، بہترین بندوں کی سرزمین، مال غنیمت اور رزق کی جگہ ہے جنہیں بخوف توالد چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح صحابہ و تابعین کا شام میں رہائش پذیر ہونا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔
इन फरामीन और दीन की सरबुलंदी की वजह से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की एक बहुत बड़ी तादाद शाम को मस्कन बना कर रही है। शाम और इसके इर्द गिर्द के खित्तों में जहाद करना सहाबा इकराम को सबसे ज़्यादा मरगूब था। मदीना और मक्का के बाद अगर कोई खित्ता है जिसे ये शर्फ हासिल हो कि वहाँ सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद दफन है तो वो बलाद शाम है। यहाँ जगह जगह अंबिया अलैहिस्सलाम मदफून हैं। यहाँ तक के ताबईन और तबाउ ताबईन और उनके बाद के अदवार के औलिया और आइमा और उलमाए कराम, शोहदाए कराम, कायदीन और सलातीन और इस्लाम के लिए हर तरह की अजीम खिदमात पेश करने वाली अजीम शख्सियात तो शुमार से बाहर हैं जो बिलाद शाम में मदफून हैं, जिन्होंने शाम को अपना बस्कन बनाए रखा। यूं समझिए कि शाम हमेशा हीरों मोतियों से भरा रहा। नाज़रीन, अब अगर शाम के मौजूदा हालात की बात की जाए तो अर्ज़ मुक़द्दस बलाद शाम का एक हिस्सा मौजूदा शाम यानी सूरिया इस वक्त आग और खून की लपेट में है। ये सिलसिला लंबे अरसे से शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई लाख लोग मर चुके हैं। हजारों की तादाद में शहरी मिस्र, लिबनान, इराक, उर्दन, तुर्की और सऊदी अरब में पनाह गुज़ीन हैं। अर्ज़ फ़लस्तीन इस वक्त मुसलमानों के खून से बिल्कुल शराबूर है। बच्चा बच्चा बिलख रहा है, औरतें चीख रही हैं, मर्दो जवान आहो बका लगा रहे हैं। पूरे शाम में हर जानिब से या मुस्लिमूनुल मदद या अरबुल मदद की लरजती कपकपाती सदाएं बुलंद हो रही हैं। मुसलमानों पर जुल्म करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा है। हैवानियत सोच सजाएं दी जा रही हैं। इस तरह से एक जानवर के साथ भी करना दरिंदगी शुमार होगा। अल हफीजुल अमान अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लाखों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा न जाने कितने लापता, कितने फरार, कितने अस्पताल में और कितने आदादो शुमार से बाहर होंगे। या अल्लाह, शामी मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, जालिमों को फरिश्तों और पाकबाज मुजाहिदों के ज़रिए नीस्तो नाबूद कर दे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।